بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ آج 24 رمضان، آخری ہفتے کا دن، یہ کوئی عام دن نہیں۔ آج کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لو، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ کی وہ حاجت جس کے لیے آپ راتوں کو جاگتے ہیں، جس کے لیے دل بے چین رہتا ہے، رب کے حکم سے پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، پورا سال گزر جاتا ہے، پھر جا کر ایسا دن نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے دیر نہ کریں، غفلت نہ کریں، ابھی پڑھ لیں، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی توجہ تقدیر کا رخ موڑ دیتی ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 رمضان اور رمضان کے آخری ہفتے کا بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی قدر وہی بندہ جانتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت اور آخرت کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رحمت، مغفرت اور رزق کے بے شمار دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بندوں کے لیے خاص بنایا تاکہ وہ دل و دماغ سے اپنی زندگی کی اصلاح کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا ہے، اور اسی مہینے میں وہ بابرکت رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے رمضان میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں خصوصی طور پر نازل فرماتے ہیں، اور شیاطین کا اثر کم ہو جاتا ہے تاکہ بندہ زیادہ عبادت اور نیکی کر سکے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ صبر، تقوی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے کا اجر اور اس کی اہمیت ایسی ہے، قیامت کے دن روزہ اور قرآن بھی اپنے اپنے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، میں نے دن بھر اس کے نفس اور خواہشات کو روکے رکھا، اور قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا۔ بس اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش قبول فرمائے گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے رمضان میں ہر چھوٹا عمل بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آج کا دن ہفتے کا دن بھی ہے، اور ہفتے کے دن کی فضیلت بھی عظیم ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور بندے کی تقدیر میں برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر رمضان کے آخری ہفتے کے دن یہ اثرات زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ آج کے دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بندہ اپنے دل کو صاف کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ مدد اور مغفرت طلب کرے، اور دل کی گہرائی سے رزق، سکون، صحت اور خوشحالی کی دعائیں کرے۔ رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ کھانا پینے کی نعمت محسوس کرتا ہے، اور دوسری خوشی قیامت کے دن جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس سے واضح ہوتا ہے روزہ صرف جسمانی عمل نہیں، بلکہ روحانی سکون اور اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آج کے دن کی اہمیت اور قدر کا اندازہ لگائیے، کیونکہ یہ دن آپ کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن سے خوشحالی، سکون اور برکتیں وارد ہوتی ہیں۔ آج کے دن کی عبادت، توبہ اور وظائف سے نہ صرف زندگی کی مشکلات کم ہوں گی، بلکہ دل اور روح کو سکون اور تسکین بھی ملے گی، اور ہو سکتا ہے یہی لمحہ آپ کی تقدیر بدل دے، آپ کی زندگی میں وہ برکتیں آئیں جن کے لیے آپ برسوں سے دعا کر رہے ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدلنے کا طاقت رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کئی سالوں سے تسبیحات اور وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن دعاؤں میں کامیابی، مشکلات کے حل میں آسانی اور تقدیر کی رہنمائی میں رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کریم تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، نصیب کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور زندگی کے ہر پہلو میں روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جو شخص آج یہ وظیفہ پڑھتا ہے، وہ رات کو اپنی حاجت مانگتا ہے تو صبح ہی اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ صبح مانگے تو شام ہونے سے پہلے پہلے تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم جو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، آج آپ کو اپنا لاڈلا بنائے گا۔ جیسے ماں اپنے لاڈلے بچے کی ہر خواہش پوری کرتی ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت پوری فرماتا ہے جو خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو گھر میں بیٹھی ہیں اور رشتے نہیں آ رہے، یا رشتے آ بھی جائیں تو ٹوٹ جاتے ہیں۔
اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسے ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ خود یا والدین کے ذریعے اگر شادی کے اسباب چاہتے ہیں، مالی مشکلات چاہتے ہیں یا حالات کی رکاوٹوں میں، تو یہ وظیفہ غیب سے مدد لے کر تمام رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ دوستو، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا زندگی کے تمام پہلوؤں میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ مالی پریشانیاں، گھریلو مسائل اور تقدیر کی بندشیں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر کبھی آپ نے کسی سے مدد مانگی اور ناکام ہوئے، یا زندگی کے ہر راستے پر ناکامی اور رکاوٹیں دیکھیں، تو آج رمضان کے اس مبارک مہینے میں، رمضان کے اس ببرکت مہینے میں، رمضان کے اس مقدس مہینے میں یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اپنی زندگی میں کامیابی، خوشحالی اور روحانی سکون چاہتے ہیں۔ رات کو پڑھیں تو صبح ہی کامیابی، مالی برکت اور رشتوں کی آسانیاں نصیب ہو جائیں۔ صبح پڑھیں تو شام تک ہر مسئلے حل ہو جائے۔ رب کریم کے لاڈلے بن کر آپ کی تقدیر کے تارے خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ دوستو، رمضان کے مہینے میں ہر عمل، دعا اور وظیفے کی قبولیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص سچے دل کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اعمال نیک انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً سنتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اثرات اور بھی گہرے اور فوری ہو جاتے ہیں۔ آج کے دن آپ رب کے قریب ہوتے اور ہر حاجت، ہر مسئلہ، ہر خواہش اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے ایک ایسا راز ہے جو اللہ کے ولیوں نے پڑھ کر اپنی زندگیوں میں معجزات دیکھے۔ آج اگر آپ دل سے یہ وظیفہ پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو رب کریم آپ کی زندگی کے تمام مسائل، رکاوٹیں اور مشکلات ختم کر دے گا اور ہر قدم پر کامیابی عطا کرے گا۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں، جب آپ کے ملک میں رمضان کی 24 تاریخ آخری ہفتے کا دن آ جائے، تو باوضو ہو کر مصلی پر ادب اور عاجزی کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں۔ پھر اللہ کریم کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، اصرار کے ساتھ مانگے، ٹوٹ کر مانگے، کیونکہ وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رزاق ہے کہ جب وہ عطا فرمانے پر آتا ہے تو نہ چہرے دیکھتا ہے، نہ ماضی کے گناہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ آپ اس وظیفے کے دوران جو مانگیں گے وہ رب آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی قید نہیں، جگہ کی کوئی پابندی نہیں، اصل چیز دل کی حاضری اور یقین کی طاقت ہے۔ اب آئیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے باقاعدگی کے ساتھ تاکہ پہنچتے رہیں۔ اب طریقہ کار غور سے سن لیں۔ آج 24 رمضان آخری ہفتے کے دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ محمدin پڑھ لیں، یا آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ اس کی فضیلت اور برکات سب سے زیادہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں، درود پاک کثرت سے پڑھا کریں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر دل کی خواہش جدا ہے، ہر آنکھ کا خواب الگ ہے۔ کوئی نیا گھر چاہتا ہے تو گھر مانگ لے، کوئی گاڑی چاہتا ہے تو گاڑی مانگ لے، کسی کو من پسند نوکری چاہیے تو وہ مانگ لے، کسی کو شادی، اولاد، عزت، سکون اور کاروبار میں برکت یا قرض سے نجات درکار ہے تو وہ سب کچھ اپنے رب سے مانگ لے۔ مگر یاد رکھیے گا، آج تھوڑا نہیں مانگنا، وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ہر ناممکن حاجت صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اپنے الفاظ میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ عرض کریں، اے اللہ، میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں پریشانی کے حل کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر جب تمام مقاصد کی نیت کر لیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو اس میں خیر و برکت اور سلامتی شامل ہوتا ہے۔ اب دل میں یہ کیفیت پیدا کریں
جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اور آپ خود روضہ رسول کی جالیوں کے قریب محسوس کر رہے ہیں، کامل یکسوئی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اس دوران نہ آپ کسی سے بات کریں گے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اور اب پہلے نمبر پر وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے جو اکابرین اولیاء اور صوفیاء اکرام کا ازمودہ وظیفہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ کہ آپ ان کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی تھیں، تو آج وہ راز بھی سن لے۔ سب سے پہلے رب کریم کو راضی کر لیں، اور رب کو راضی کرنے کا دروازہ سچی توبہ ہے۔ ہر انسان گناہ گار ہے، جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، اور جب بندہ گناہوں کی گرفت میں آ جائے تو پھر چاہے تلاوت کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، دعائیں کا اثر نہیں دکھاتی۔ لیکن جب آپ سچی توبہ کریں گے، سچی اللہ سے معافی مانگیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی اور آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اس لیے بزرگان دین پہلے توبہ کرتے تھے، پھر وظیفہ شروع کرتے تھے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں تو انسان ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر سچی توبہ کریں۔ یہ کلمہ بندے کو اپنی بے بسی کا احساس دلاتا ہے اور رب کی قدرت سے جوڑ دیتا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ دل میں ندامت ہو، آنکھوں میں نمی ہو، زبان پر عاجزی ہو، پھر اللہ سے عرض کریں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری خطاؤں کو درگزر فرما دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ جیسی ہی دل گواہی دے کہ توبہ سچی ہو گئی، فوراً دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ عظیم قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ ایسی صورت جو رب ذوالجلال کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، جو بندے کے دل کو شرک کی ہر آمیزش سے پاک کر کے خالص توحید سے جوڑ دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو بندہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار دل کی گہرائی سے کرتا ہے، رب اسے پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھنے سے پورے قرآن کے برابر اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم صورت سورہ اخلاص ہے۔ اب آپ نے اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کس تعداد میں پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے توجہ سے پورا عمل سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ جب بندہ یہ الفاظ دہراتا ہے تو گویا اپنے دل کو ہر سہارے سے ہٹا کر صرف ایک رب کے سہارے پر لے آتا ہے۔ اب آپ سورہ اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گنتے ہوئے صرف 27 بار پڑھنی ہے، مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، اور پڑھتے وقت اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے پڑھیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کی نیت سے پڑھے، اگر کسی کو نرینہ اولاد کی خواہش ہے تو رب سے مانگے، اگر گھریلو پریشانیاں ہیں تو اس کے حل کے لیے نیت کرے، مگر یاد رکھیے گا اپنی اوقات کے مطابق نہیں بلکہ رب کی شان کے مطابق مانگنا ہے، کیونکہ دینے والا آپ کے وسائل کا نہیں اپنی قدرت کا حساب رکھتا ہے۔ آج 24 رمضان آخری ہفتے کے دن اگر آپ نے 27 بار سورہ اخلاص یقین اخلاص کے ساتھ پڑھ لی تو آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں رد نہیں کی جائے گی۔ بس شرط یہ ہے زبان کے ساتھ دل بھی گواہی دے، اللہ ایک ہے اور وہی کافی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوراً تیسرے اور آخری نمبر پر ایک نہایت بابرکت اسم اعظم پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے صفاتی ناموں میں سے ایک عظیم نام ہے، ایک ایسا نام جس نے یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اس کے رزق میں کشادگی فرمائی، اس کے راستوں کی رکاوٹیں اور دور کی، اور اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیے۔ یہ نام یا باسطو ہے، یا باسطو یعنی وسعت عطا کرنے والا، کشادگی دینے والا اور تنگی کو فراخی میں بدل دینے والا۔ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے عرض کرتا ہے، یا اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میرے دل میں کشادگی عطا فرما، حالات میں آسانی عطا فرما، میرے بند راستے کھول دے۔ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں ہیں، معاملات اٹکے ہوئے ہیں، فیصلے نہیں ہو پا رہے، کام نہیں بنتے رک جاتے ہیں، تو یہ نام ان سب گروہوں کو کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ وہ مصیبتیں بھی جو ابھی راستے میں ہیں اور جن کا آپ کو علم تک نہیں، اللہ کے حکم سے ٹل سکتی ہے۔ اب طریقہ توجہ سے سن لیں، یا باسطو 1 بار، یا باسطو 2 بار، یا باسطو 3 بار۔ اس طرح ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ پڑھنا ہے، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، مگر یاد رکھیں پہلے نمبر پر آپ نے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، دوسرے نمبر پر 27 بار سورہ اخلاص،
پھر 11 بار یا باسط اور آخر میں 3 بار درود پاک۔ یہ ترتیب، یہ تعداد اور یہ طریقہ بہت اہم ہے۔ عمل مکمل کرتے ہی سب سے پہلے سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف بھی گناہوں کی وجہ سے اثر نہیں دکھاتے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار توبہ کریں، اور جب دل گواہی دے دے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی، اور پھر مانگیے گا، صدق کے ساتھ مانگیے گا، آنسوؤں کے ساتھ مانگیے گا، سسکیاں لے کر مانگیے گا، اگر ممکن ہے تو سجدے میں جا کر مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آج 24 رمضان آخری ہفتے کا یہ خاص وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ جس نے بھی یقین کے ساتھ پڑھا، اللہ نے اسے ناکام نہیں لٹایا۔ آپ بھی پڑھ کر مانگیے گا، اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرمانے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنی رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔